سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے سلامی چشم ہے رونے کو دل بکا کے لیے زباں ہے وقف شاہ کربلا کے لیے زباں ہے وقف شاہ کربلا کے لیے کہا یہ فاطمہ زہرا نے آنکھ لاش سرور پر بنا تھا لال دشت کربلا کے لیے کبھی تو دوش پیمبر تھا تیری سواری کو ہے آج سر یہ تیرا نیزہ جفا کے لیے صدا یہ حلق بریدہ سے آئی سرور کی وہ ابتدا کے لیے تھا یہ انتہا کے لیے وہ ابتدا کے لیے تھا یہ انتہا کے لیے حرم کے لوٹنے کے اسباب ساد و شمر نہیں چلا جو زینب ناشاد کی رضا کے لیے وہ رو کے بولی میں فاطمہ کی بیٹی ہوں رضا نہ چھین ستم گر میری خدا کے لیے رضا نہ چھین ستم گر میری خدا کے لیے سلامی کے عرش کا تارا زمین پہ گرتا ہے، خدا
کہ عرش کا تارا زمین پہ گرتا ہے، غریب پیاس کا مارا زمین پہ گرتا ہے، نبی کا راج دلارا زمین پہ گرتا ہے، ابو تراب کا پیارا زمین پہ گرتا ہے، ابو تراب کا پیارا زمین پہ گرتا، اب سمندر سے ریتی پہ گرنے والا ہے، کہ چکی پیش کے زہرا نے جس کو پالا، کہ چکی پیش کے زہرا نے جس کو پالا، ابا کیا کہوں میں ظلم خولیے مکہ، جگر کو تھام کے تڑپے امام عرش لرز گئے، لرز کے جھک گئے ہرنے پہ سید، اب قیامت آتی ہے شیخ عاشقوں ہوشیار، قیامت آتی ہے شیخ عاشقوں، زمین پہ فاطمہ کے نورین گرتے ہیں، وہاں سے حشر اٹھاؤ حسین گرتے، وہاں سے حشر اٹھاؤ حسین گرتے ہیں، فرس پہ کانپتا ہے جسم زارہا، وہ ایک جان وہ لاکھوں کے وارہا، سنا ہوئی ہے کلیجے کے پار آئے، اور زمین پہ بیٹھ گیا راہوار آئے، زمین پہ بیٹھ گیا راہوار آئے، جگر پکڑ کے سوئے خاک پھر پڑے مولا، اٹھائے درد کے تیورا کے گر پڑے مولا، یہ درد کے تیورا کے گر پڑے مولا، بس اب تو خاک پہ زہرا کے جائے بیٹھے، ہزار داغ کلیجے پہ کھائے بیٹھے، وفا کی راہ میں سب گھر لٹائے بیٹھے، اور حسین خاک پہ گردن جھکائے بیٹھے، حسین خاک پہ گردن جھکائے بیٹھے، دہان زخم سے ہر بو کو چومتے ہیں، یہ شوق وصل خدا ہے کہ جھومتے ہیں، یہ شوق وصل خدا ہے کہ جھومتے ہیں، پکار دیکھ کے شبیر الفراق خیر اب ہے یہ دلگیر الفراق، بدن میں سینکڑوں ہیں تیر الفراق، گلے پہ پھرتی ہے شمشیر الفراق، گلے پہ پھرتی ہے شمشیر الفراق، خوشی سے غم میں اٹھانا ہر ایک مصیبت کو، نہ بھول جائے مظلوم کی وصیت، نہ بھول جائے مظلوم کی وصیت، یہ سن کے خواہر بے کس پکاری ہے بیرا، لہو بھری تیری سسرت واری ہے بیرا، تمہیں خبر نہیں کچھ بھی ہماری ہے بیرا، تڑپ رہی ہے سکینہ تمہاری ہے بیرا، تڑپ رہی ہے سکینہ تمہاری ہے، یہ پوچھتی ہے کہ کس وقت گھر میں آؤ گے، بتاؤ ابو سے سینے پہ
کب صلح بتاؤ اب اس سینے پہ کب صلح کہا غضب کی ہے روداد بیان کرو قیامت آئے گی فریاد کیا کرو خدا سے شکوائے بیداد کیا کرو چڑھا ہے سینے پہ جلاد کیا کرو چڑھا ہے سینے پہ جلاد کیا کرو دم فراق ہے اب دختر حزینہ سے گلا تو کٹتا ہے کیوں کر ملے سکینہ گلا تو کٹتا ہے کیوں کر ملے سکینہ میری طرف سے سکینہ کو کر کے پیار بہا سلائیو انہیں سینے پہ میں نثار بہت ستائیں گے بچوں کو اہل نار مگر ذرا میرے عابد سے ہوشیار مگر ذرا میرے عابد سے ہوشیار مریض غم کو ہمارا سلام کہہ دینا سلام کہہ کے یہ غم کا پیام کہہ دینا سلام کہہ کے یہ غم کا پیام کہہ دینا خدا کے عرش کا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأريد بسيرة جدي وأبي صلوات بھیج دے محمد علیہ یہ ایام جو کہ عزا کے ایام ہیں اور اس کی عزا کہ جس نے اس دین کے لیے اس اسلام کے لیے اس شریعت کے لیے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر اپنے اصحاب اور انصار اور اپنے گود کے پالوں کی قربانی پیش کی
1400 سال سے جب بھی محرم آتا ہے پوری دنیا، شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک ہو اور کوئی ایسا گوشہ ہو کہ جس میں نام حسین نہ لیا جاتا ہو. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنا اس ذکر کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، جتنا اس ذکر کو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، دبانے والے دب گئے، مٹانے والے مٹ گئے، لیکن یہ ذکر نہ دبا نہ مٹا، بلکہ اور بھی زیادہ سے زیادہ فروغ پاتا رہا. آج جیسے جیسے سال تمام ہو رہے ہیں، صدیاں بیت رہی ہیں، زمانہ اس کا شاہد اور گواہ ہے کہ پوری دنیا جیسے محرم آتا ہو اور امام حسین کی دیوانی ہو، امام حسین کی عاشق ہو، اور اس میں کسی کوئی ایک مذہب، ایک فرقے، ایک نسل، ایک جگہ کی بات نہیں ہے. ہر مذہب، ہر فرقے، ہر رنگ و نسل، ہر جگہ سے سب کی زبان کے اوپر ایک ہی نام ہے اور وہ ہے یا حسین. تو امام حسین نے کیا کیا آخر کہ آج دنیا ان کی دیوانی ہے؟ دنیا میں بہت سے انقلابات آئے ہیں، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال گزرنے کے بعد اس انقلاب کے اثرات کم ہونے لگتے ہیں یا ختم ہونے لگتے ہیں. لیکن یہ کون سا انقلاب ہے کہ جیسے جیسے صدیاں بیتی ہیں، زمانہ گزرا ہے اور سال تمام ہوئے ہیں، ویسے ویسے اس تحریک اور انقلاب کو اور مضبوطی ملتی چلی گئی ہے، اور یہ تحریک اور یہ انقلاب اور زیادہ آگے بڑھتا چلا گیا ہے. یا دنیا میں بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن امام حسین کی قربانی میں کون سا اثر ہے کہ محرم آتے ہی ایک عجیب سی فضا، ایک عجیب سا ماحول، ایک عجیب سے حالات، ایک عجیب سی دل کی کیفیت، ایک وہ دل کے اندر نرمی کا پیدا ہونا، امام حسین کی طرف دل کا جھکنا خود بخود. تو یہ کون سی قربانی ہے امام عالی مقام کی کہ جو اتنی زیادہ اثر اللہ نے اس کے اندر، اس قربانی کے اندر رکھا ہے کہ آج 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی اس قربانی کا اثر ختم نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس قربانی کا اثر کم ہوا ہے. اور جیسے جیسے یہ زمانے آگے بڑھے ہیں، صدیاں بیتی ہیں، اس قربانی کا اثر اور بھی زیادہ، اور یہ قربانی رنگ سے کیا پررنگ ہوتی چلی گئی ہے، اور بھی زیادہ پررنگ ہوتی چلی گئی ہے. اپنے ان بچوں اور نوجوانوں کے لیے کہ آخر کربلا تک بات پہنچی کیسے؟ ابھی رسول اللہ، ابھی تو وہ افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، ابھی تو وہ افراد موجود ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کا زمانہ پایا ہے. لہٰذا ان چند سالوں میں کیسے بات یزید تک پہنچ گئی اور یزید کیسے تخت تک آ گیا؟ ابھی صرف 50 سال حضور کو کی رحلت کو گزرے ہیں، 50 سال بھی نہیں. سن 11 ہجری میں آپ کی رحلت ہے، اور اتنی جلدی آخر اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آ گیا امت میں کہ امت اتنی بے حس ہو گئی، اتنی بے غیرت ہو گئی کہ یزید جیسے کو تخت خلافت پر قبول کر لیا، اور سب نے یزید کی بیعت کر لی. پوری امت مسلمہ نے یزید کی بیعت کر لی سوائے حسین ابن علی کے. سب نے، کوئی بچا نہیں تھا. باقی جو تاریخ میں 2 نام ملتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی
کہے کہ نہیں صاحب 2 لوگ اور بھی تھے کہ جنہوں نے بیعت، جن سے حاکم شام نے اپنے دور میں بیعت نہیں لی تھی اور انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی. صحیح ہے کہ بیعت نہیں لی تھی لیکن بعد میں بیعت کی تو انہوں نے، جس میں ایک نام عبداللہ ابن عمر کا ہے، دوسرا نام عبداللہ ابن زبیر کا ہے. یہ پوری تاریخ ہے، کوئی اختلافی بات نہیں ہے. عبداللہ ابن زبیر بھی بعد میں انہی کے قریب چلے گئے اور عبداللہ ابن عمر بھی، عبداللہ ابن زبیر دونوں ہی انہی کے ہو گئے. اگر کسی نے اس یزید کی بیعت سے واقعی انکار کیا اور آخر دم تک اسی میں باقی رہا تو وہ تنہا ذات حسین ابن علی کی ہے کہ ہم ظالم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں. ہم ظالم کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہیں. ہم امت کے اندر انحراف پیدا کرنے والے اور شریعت کا مذاق اڑانے والے کی تائید نہیں کر سکتے ہیں. امت کے اندر انحراف پیدا کرنے والے اور شریعت کا مذاق اڑانے والے کی ہم تائید نہیں کر سکتے ہیں. بیعت کا مطلب ہے تائید، اور مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں اس کی تائید کروں. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کہ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا ہے. ہوا یہ کہ جو اس وقت حضور نے رحلت فرمائی تو حضور کی رحلت کے بعد امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک وہ گروہ کہ جو اس بات کو مانتے تھے، اس بات کو قبول کرتے تھے کہ حضور نے غدیر کے میدان میں مولا امیر المومنین کو امت کا امام مقرر فرمایا ہے، لہٰذا پیغمبر کے انتقال کے بعد یہی ہمارے امام ہیں اور یہی پیغمبر کے جانشین ہیں. دوسرا طبقہ اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو اس بات کا قائل ہو گیا کہ نہیں صاحب حضور نے اپنی حیات میں کسی کو اپنا جانشین مقرر ہی نہیں فرمایا ہے اور یہ حق امت کو دیا ہے. امت جسے چنے وہی پیغمبر کا جانشین ہوگا اور وہی امت کا امام ہوگا. اب اس میں خرابی کیا پیدا ہوئی؟ یہ جو اپنا بنایا ہوا سسٹم تھا، ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مقابلے میں، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں تم اپنا نظام لاؤ گے تو خرابیاں تو پیدا ہوں گی، برائیاں تو آئیں گی ہی. لہذا جب اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام، اپنا سسٹم، اگرچہ اس کے پہلے کی تاریخ بھی ہے لیکن میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ بات کربلا تک پہنچ جائے اور یزید کیسے تخت خلافت تک پہنچا یہ بات ان جوانوں اور نوجوانوں اور بچوں کو معلوم ہو جائے. تو اب جب یہ 2 راستے ہوئے، ایک راستہ وہ کہ جو امیر المومنین کو کیونکہ غدیر میں پیغمبر اعلان کر چکے تھے اور دکھا چکے تھے، سنا چکے تھے، لہذا وہ تو کہہ رہے تھے کہ اب جب پیغمبر بنا چکے تو پیغمبر کے انتقال کے بعد بنانے کا کیا مطلب؟ بھئی بنایا وہ جاتا ہے کہ جس کو نہ بنایا گیا ہو، لیکن جب خود پیغمبر نے خود ہی چن دیا اپنی زندگی میں تو امت کے چننے کا کیا مطلب؟ بھئی وہ تو چنے ہوئے ہیں، وہ تو منتخب ہیں اور اللہ کے حکم سے منتخب کیا اللہ کے رسول نے ان کو. تو لہذا جب اللہ کے حکم سے امت کے لیے بتا کے گئے ہیں، سمجھا کے گئے ہیں، دکھا کے گئے ہیں، پھر پیغمبر کے انتقال کے بعد یہ الگ سے کیا؟ اب نتیجہ یہی ہوا کہ جمع ہو گئے اور چن تو لیا، لیکن اس میں خرابی کیا پیدا ہوئی؟ پہلے مرحلے میں کہ بھائی اس وقت سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے امت کا اتحاد. ایسا پیش کیا گیا. کبھی کبھی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ امت تو متحد، امت کو متحد رکھنے ہی کے لیے تو پیغمبر نے علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا کہ تاکہ میرے بعد امت میں اختلاف نہ ہو، میرے بعد امت بکھرنے نہ پائے، میرے بعد امت الگ الگ راستوں میں بٹنے نہ پائے. اور انہی الگ الگ راستوں سے بچانے کے لیے تو پیغمبر نے غدیر کا راستہ دکھایا تھا.
لیکن بہانہ کیا کیا گیا کہ نہیں صاحب امت میں اختلاف ہو جائے گا اور یہ تو امت میں کوئی فتنہ نہ ہو، لہذا یہ تو بہت بڑا احسان کیا ہم نے۔ اور ان حضرات نے کہ جو کم سے کم حضور کے انتقال کے فوراً بعد انہوں نے ایک ایسے کو انتخاب کر لیا، ورنہ کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ آج بھی جو دفاع کیا جاتا ہے یہی کہہ کیا جاتا ہے کہ کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا امت میں اگر یہ حضور کے انتقال کے بعد یہ شورا نہ ہوتی اور یہ لوگ جمع ہونے کے بعد ان صاحب کو اگر منتخب نہ فرماتے تو کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا۔ چنانچہ انتخاب تو ہو گیا، اگرچہ انتخاب تو اس وقت ہوتا کہ جب صرف مدینے کے نہیں جتنے بھی پورے عرب اسلام لائے تھے سب کو ووٹ دینے کا اختیار ہوتا، تب تو مانتے کہ ہاں امت نے چنا ہے۔ یہ خالی مدینے ہی کے لوگ کیوں؟ اور مدینے میں بھی جو سب سے نمایاں قبیلہ تھا بنی ہاشم، اس کی کوئی فرد نہیں۔ جو سب سے نمایاں قبیلہ تھا مدینے میں بنی ہاشم کا، اس کی کوئی فرد نہیں، اور باقی دوسرے سارے قبیلے کے افراد یہاں پر موجود ہیں رائے دینے کے لیے، مشورہ دینے کے لیے، ووٹ دینے کے لیے۔ سب کی رائے لی گئی تو کم سے کم ان کی بھی رائے لے لی جاتی کہ آپ کیا کہتے ہو، آپ تو اسی خاندان سے اور حضور بھی آپ ہی کے خاندان سے تھے، ذرا آپ بتائیے کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ لیکن ان سے کوئی رائے نہیں لی گئی۔ چنانچہ اب جب انتخاب ہو گیا تو انتخاب کے نتیجے میں، کیونکہ جو انتخاب ہوا تو وہ بھی ایک آگے کو نظر میں رکھ کے کیا گیا تھا انتخاب، جو انتخاب کرنے والے تھے ان کو ان کا انتخاب نہیں کرنا تھا، ان کو تو اپنے لیے زمین ہموار کرنی تھی۔ خدا کرے کہ آپ کے ذہن وہاں تک پہنچ جائیں جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ تو انتخاب کسی دوسرے کو کیا گیا تھا، چہرہ دوسرے کا سامنے رکھا گیا تھا، تاکہ بات یہ نہ ہے کہ یہ صاحب ستا کے بھوکے تھے اور انہوں نے حکومت حاصل کرنے کے لیے امت میں فتنہ کھڑا کر دیا، لہذا ایک دوسرا نام، دوسرا چہرہ پہلے رکھ دیا گیا کہ صاحب ان کے یہ لیکن معلوم تھا کہ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 سال 4 سال 5 سال بس، اس کے بعد آئے گی تو اپنے ہی پاس، اس کے بعد آئے گی تو اپنے ہی پاس۔ لہذا اس غرض سے کیا ہوا، انتخاب کیا گیا۔ انتخاب کے بعد ہوا یہی کہ 3.5-4 سال کے بعد واپس جس نے یہ سارا انتخاب کروایا تھا اس نے انہی صاحب سے اپنا نام لکھوا لیا۔ اب یہاں پر الیکشن نہیں، پہلے میں کیا ہوا تھا الیکشن، لیکن یہاں کے اوپر الیکشن نہیں، سلیکشن ہو گیا۔ یعنی واقعاً آپ ذرا سا غور تو فرمائیے، دیکھیے میں کوئی اختلافی بات پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس کو ہر امت مسلمہ کی فرد ذرا کبھی بھی سوچے، سمجھنے کی کوشش کرے کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر حضور کسی کو غدیر کے میدان میں 1,20,000 کے مجمع میں بتا کے جائیں، سمجھا کے جائیں، چن کے جائیں تو وہ امت کو قبول نہیں، اور ایک امت کا چنا ہوا کسی کو چن کے جائے۔ ایک ساتھ جس کو حضور چن کے جا رہے ہیں وہ قبول نہیں ہے، اور جس کو چنا ہوا چن رہا ہے وہ سب کو قبول کہ نہیں صاحب یہ تو بالکل صاحب ان کو حق تھا، اگر ان کو حق تھا تو حضور کو حق کیوں نہیں تھا؟ اگر ان کو حق تھا تو حضور کو حق کیوں نہیں تھا؟ چلیے صاحب ہو گیا صاحب، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اسی دوسرے مرحلے میں وہ موڑ آیا ہے کہ جس نے یزید کے لیے راستہ ہموار کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہی دوسرا دور، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ بنی امیہ کے اوپر حکومت حرام ہے،
حضور کی حدیث ہے، حضور کی حدیث ہے۔ آج کل آپ یوٹیوب کے اوپر سلمان ندوی، میں نام دے رہا ہوں آپ کو، ان کے بڑے بیانات آتے ہیں۔ حاکم شام کے سلسلے میں بہت کھلی ہوئی گفتگو کرنے والا آدمی سلمان ندوی، آپ ان کا بیان سن لیجئے گا۔ خود انہوں نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ بنی امیہ کے اوپر حکومت حرام ہے، تو جب ان کے اوپر حکومت حرام تھی اور حضور بتا کے گئے تھے تو ان کے لیے حکومت کا راستہ کیوں ہموار کیا گیا؟ ان کو یہ میدان کیوں دیا گیا اور ان کے لیے یہ راستہ ہموار کیوں کیا گیا؟ اسی دوسرے دور میں حاکم شام کو شام کا گورنر بنایا گیا۔ حاکم شام کون؟ معاویہ۔ حاکم شام معاویہ۔ اچھا، یہ بھی آج اس سال جو میں نے محرم میں محسوس کیا، محرم کس کا ہے؟ حسین ابن علی کا۔ دفاع کس کا ہو رہا ہے؟ یزید کے باپ کا۔ آپ دیکھیں، یعنی جلسہ ہو رہا ہے امام حسین کی یاد میں، امام حسین کی شہادت کی یاد میں جلسہ، امام حسین کی شہادت کی یاد میں جلسہ، امام حسین کی شہادت کی یاد میں جلسہ۔ اس امام حسین کی شہادت کی یاد میں جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں دفاع کس کا ہو رہا ہے؟ حسین، اور حسین کے باپ کا نہیں، یزید کے باپ کا۔ نہیں صاحب، وہ یزید کو تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر ہم کو نہیں جانا چاہیے، بہت احتیاط سے ہم کو کام لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا مسلک یہ کہتا ہے کہ حضور نے اگر کسی نے بھی حضور کا چہرہ دیکھ لیا تو پھر وہ ہمارے لیے لائق احترام ہے، اگر کسی نے بھی ان کا زمانہ پا لیا تو ہمارے لیے لائق احترام ہے، اور پھر ہم اس کے سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگرچہ یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے اور اس کے اوپر بہت سی دلیلیں ہیں، اور نہ جانے کون کون سے تھے، کیسے کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا تھا، نہ جانے کیسے کیسے لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کا چہرہ دیکھا تھا۔ ابھی خندق میں اور بدر میں اور احد میں سب میں تو سامنے والوں نے بھی حضور کا چہرہ دیکھا تھا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ حاکم شام کو جب گورنر بنایا گیا تو دوسرے دور میں تو جو علاقہ معین کیا گیا تھا گورنری کے لیے بس اس علاقے تک بات رہی۔ اب کیا ہوا جب دوسرا دور ختم ہوا اور تیسرا دور آیا؟ اچھا، تیسرے دور میں بھی کیا ہوا؟ پہلے دور میں کیا ہوا تھا؟ الیکشن، دوسرے میں سلیکشن، تیسرے میں کیا ہوا؟ تیسرے میں نہ الیکشن ہوا نہ سلیکشن۔ تیسرے دور میں ایک کمیٹی بنا دی گئی، 6 رکنی کمیٹی، اور اس 6 رکنی کمیٹی میں ایک مولا علی کا نام بھی ہے۔ اب آپ شرارت دیکھیے، اس 6 رکنی کمیٹی میں ایک مولا علی کا نام بھی ہے اور ایک صاحب جن کا تاریخ میں نام سعد بن ابی وقاص ہے۔ ان صاحب کو دیا گیا ویٹو پاور۔ اب آپ سمجھیے کہ دنیا ابھی یہ تو سوچ رہی ہے، آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ویٹو پاور کہاں سے آ گیا۔ یہ سب تاریخ میں گزر چکا ہے، سب تاریخ تو خالی دہراتی ہے۔ ایک کو دیا گیا ویٹو پاور کہ اگر 3 لوگ ادھر ہوں 3 لوگ ادھر ہوں تو جدھر یہ ہوں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ مثلا بھائی 3 لوگ ادھر ہو گئے، 3 لوگ ان کو مان رہے ہیں، 3 لوگ ان کو مان رہے ہیں، اب کیا کریں؟ تو جدھر یہ ہوں گے۔ اچھا، اس میں ایک شرط ایسی رکھی گئی کہ جس کے متعلق ان کو پتا تھا کبھی بھی علی اس شرط کو قبول کر ہی نہیں سکتے، کبھی بھی اس شرط کو قبول کر ہی نہیں سکتے۔ اور وہ شرط کیا تھی؟ خلیفہ وہ ہوگا کہ جو قرآن سنت اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ شیخین کی سیرت پہ چلے۔ شیخین سمجھے آپ؟ یعنی جو پہلا اور دوسرا دور گزرا ہے
اور جو پہلے اور دوسرے صاحب ہیں ان کی سیرت بھی اس کے لیے واجب ہوگی، اس کے اوپر بھی چلنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ امیر المومنین کے سامنے جب پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنو، تم اپنی خلافت اپنے پاس رکھو، ہم صرف قرآن اور سنت کو جانتے ہیں، باقی کسی چیز کو نہیں جانتے۔ اگر قرآن اور سنت کے مطابق تم کو چلنا ہے تو آؤ ہمارے ساتھ، ورنہ خدا حافظ۔ چنانچہ کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، اگر آپ قبول نہیں کر رہے ہیں تو جی اب تو یہی صاحب ہیں۔ اور اس کے بعد صاحب وہ تو بتایا نا، شرط ہی ایسی رکھی گئی تھی کہ کبھی علی قبول ہی نہ کریں، اور دوسرے ایک صاحب کو پہلے ہی ویٹو پاور دے دیا گیا تھا۔ نتیجہ ہے کہ تیسرے دور آ گیا۔ اب جو تیسرا دور جو آیا تو تیسرے دور میں کیا ہوا؟ اب وہ جو حاکم شام تھے وہ بھی بنی امیہ سے، یہ جو تیسرے صاحب تھے یہ بھی بنی امیہ سے۔ بات آ گئی خاندان کی، بات آ گئی قبیلے کی، بات آ گئی کٹم کی، آپڑا کٹم چھے تو جب بات کٹم کی آ گئی تو بس اب کٹم کی بات ہے۔ تو تھے تو یہاں مدینے میں، لیکن حکومت چل کہاں رہی تھی؟ شام سے۔ شام سے حکومت یہاں سے نہیں چل رہی تھی، حکومت چل رہی تھی شام سے، جس کا خود جناب ابوذر کا واقعہ جس کا گواہ ہے۔ اسی تیسرے دور میں جناب ابوذر نے جب زیادتیاں دیکھی ہیں، خرابیاں دیکھی ہیں، برائیاں دیکھی ہیں، انہی زیادتیوں، خرابیوں اور برائیوں کو دیکھ کے بھرے دربار میں جناب ابوذر آتے تھے، اور آنے کے بعد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے جو سونا چاندی جمع کر رہے ہو اور اس سے تم اپنے پیٹ پال رہے ہو، کیا تم کو پتہ نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اسی سونے اور چاندی سے قیامت کے دن تمہاری پیٹھ کو داغا جائے گا۔ یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ بیت المال بیواؤں کا ہے، یتیموں کا ہے، غریبوں کا ہے، یہ امت کا حق ہے کہ جس سے تمہارے خاندان کے پیٹ پالے جا رہے ہیں، تمہارے خاندان اور قبیلے کے لوگ عیش و آرام کر رہے ہیں، غریبوں کی آہیں، بیواؤں کی آہیں، یتیموں کی آہیں بلند ہیں اور کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جب جناب ابوذر ہر روز بھرے دربار میں اسی طریقے سے جاتے تھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں جناب ابوذر کے ساتھ، اس لیے کہ ابوذر بھی صحابی رسول ہے، اور ایسے ویسے صحابی نہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ ابوذر سے زیادہ سچے صحابی کا بوجھ زمین نے نہیں اٹھایا ہے۔ سچا بننا اور ہے اور سچا ہونا اور ہے، سچا بننا اور ہے اور سچا ہونا اور ہے۔ ابوذر سے زیادہ سچے کا بوجھ زمین نے نہیں اٹھایا۔ جب ان سے کچھ نہیں بن پڑا کہ یہ تو روز آنا، تو انہوں نے حاکم شام کو خط لکھا کہ یہ تو ہر روز دربار میں آتے ہیں اور ہم کو ذلیل کر کے چلے جاتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ آ کے الٹی سیدھی سنا کے چلے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو حاکم شام نے ان کو لکھا کہ آپ ان کو میرے پاس بھیج دو، میں صحیح کر دوں گا۔ جناب ابوذر کو کہاں بھیج دیا گیا؟ شام۔ اب جب جناب ابوذر شام پہنچے تو حاکم شام نے جناب ابوذر کو سزا کے طور پر یہ جو جبل آمل، جبل آمل کون سا علاقہ جو آج مولا علی کے چاہنے والوں اور محبوں سے مہک رہا ہے، یہی لبنان کا وہ علاقہ، یہی لبنان کا وہ علاقہ کہ جس علاقے سے کا تعلق وہاں کے شیعوں سے ہے، جس علاقے کا تعلق وہاں کے شیعوں سے ہے، یہی وہ علاقہ کہ جس کے جنگلوں میں جناب ابوذر کو بھیج دیا گیا سزا کے طور پر۔ لیکن وہ علی والا ہی کیا کہ جو جہاں رہے اس کو بدلے نہ، بھئی جہاں رہے اس کو بدلے نہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جناب ابوذر گئے اور جناب ابوذر نے جانے کے بعد ایسی تبلیغ کی ہے اس پورے علاقے میں، ایسی تبلیغ کی ہے، ایسا واعظ کیا ہے، ایسی نصیحت کی ہے، اور لوگوں کو ایسا علی کا محب اور عاشق بنا دیا
پورے علاقے اور پورے خطے کو کہ چند ہی دنوں میں پورا علاقہ علی علی کرنے لگا. یا علی. چند ہی دنوں میں پورا علاقہ علی علی کرنے لگا. کسی نے آ کے حاکم شام کو بتایا کہ یہ سب تم نے تو ان کو وہاں سزا کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے وہاں آس پاس پڑوس کی ان بستیوں کو کہ جن کو اندر کوئی کلچر نہیں تھا, کوئی فرہنگ نہیں تھا, کوئی شعور نہیں تھا, ایسی تربیت کی ہے انہوں نے کہ وہ پورا علاقہ علی علی کر رہا ہے. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا صحیح کہہ رہے ہیں, جا کے دیکھ لو. کہا ان کو بلایا جائے اور پھر بلا کے پھر واپس جناب وزر کو مدینے بھیج دیا گیا, جس کے بعد رب سے روانہ کر دیا گیا. اب یہاں کے اوپر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے, آخری فرد تک توجہ کا طلبگار ہوں. جب ابو ذر جیسا دلیر اور بہادر اور ولائی اور مولائی مبلغ ہوتا ہے, واعظ ہوتا ہے, تب حزب اللہ جیسے جوان پیدا ہوتے ہیں. جب ابو ذر جیسا مبلغ ہو, واعظ ہو, ولائی ہو, مولائی ہو, تب جا کے حزب اللہ جیسے جاباز اس بستی سے اور زمین سے پیدا ہوتے ہیں. کہ اگر کل ابو ذر دشمن کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے گفتگو کر رہے تھے تو آج یہ حزب اللہ والے آج سپر پاور. بھائی دیکھو ان کو مت چھیڑنا. دیکھو ٹھیک ہے تم حماس سے تو لڑ لیے, لیکن ان کو بس ٹھیک اگر یہ مار رہے ہیں تھوڑا بہت ان کو مارنے دو, تم ان کو پر حملہ مت کرنا, ان کو جواب مت دینا ان کو. یہ کون سی قوت ہے, یہ کون سی طاقت ہے؟ واقعاً یہ ایمان کی طاقت ہے, یہ ایمان کی طاقت ہے. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ایک طرف ارے سپر پاور کے پوری دنیا جس کی پشت پناہی کر رہی ہو, اور وہ اگر کسی سے ڈر رہا ہے تو وہ ان سے. ابھی آج ہی میں دیکھ رہا تھا یہیں کے کسی اخبار میں کی ہیڈنگ تھی کہ اسرائیل کو نہ تو حماس کا خوف ہے اور نہ ایران کا خوف ہے. اگر اسرائیل کو خوف ہے تو ایک چھوٹے سے گروہ کا خوف ہے. اس کے اندر جب پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اسرائیل کو اگر خوف ہے تو حزب اللہ کا خوف ہے. حزب اللہ کا خوف ہے. اگرچہ یہ ان کا خود تجزیہ غلط ہے, کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر حزب اللہ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے تو کون کھڑا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اور بات آ گئی ہے تو خالی مختصراً عرض کر دوں کہ دیکھیے یہ دنیا میں حالات ہوئے ہیں, ہوتے رہتے ہیں اور آگے بھی ہوتے رہیں گے. ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. کیا ہوگا, ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے, خراب ہو جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. ہمیشہ سربلند رہے ہیں, رہیں گے اور انشاءاللہ رہیں گے, انشاءاللہ رہیں گے. اس عزاداری سید الشہداء اور قیام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے شیعوں کو کیسی قوت دے دی ہے, کیسی طاقت دے دی ہے کہ وہ دنیا کی کسی قوت اور طاقت سے گھبراتے نہیں ہیں, ڈرتے نہیں ہیں, پریشان نہیں ہوتے, نا امید نہیں ہوتے, مایوس نہیں ہوتے ہیں. کل یزید بھی خوش ہو رہا تھا کہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی اور ان کے اصحاب اور انصار اور اولاد کو شہید کر دیا, لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شہادت کتنا رنگ لائے گی, یہ شہادت کتنا رنگ لائے گی اس کو پتہ نہیں تھا. آج بھی دنیا خوش ہو رہی ہے. اچھا اس میں کچھ وہ بھی کہ جو ابھی تک 10 مہینے سے خاموش تھے, جن کی زبانیں کھل نہیں رہی تھیں, آج ان کو بھی تھوڑا موقع مل گیا. دیکھا ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے, دیکھو مہمان بلا کے مار دیا,
اور یہ تو 1400 سال پہلے کی ان کی تاریخ ہے. یہ پہلے بھی بلا کے مار چکے ہیں کوفے والے, آج انہوں نے دیکھو بلایا مار دیا. اس قسم کے کمنٹ آپ کو مل جائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر, باقی اور دنیا میں اس میں, لیکن وہ قدرت بہت ہی جلد ان کو جواب بھی دے دیتی ہے اور خود پتہ چل جاتا ہے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم, اب یہ جو تیسرا دور آیا, اس تیسرے دور میں کیا ہوا کہ پورے طریقے سے بنی امیہ پورے عالم اسلام کے اوپر قابض ہو گئے. اگرچہ خلافت کہاں سے چل رہی تھی؟ خلافت کہاں تھی؟ مدینے میں, لیکن چل کہاں سے رہی تھی؟ شام سے. اب جو تیسرا دور تمام ہوا تو تیسرے دور کے بعد امت کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا سوائے علی ابن ابی طالب کے. جائیں کہاں, کس کو بنائیں, کس کو قبول کریں؟ لہٰذا یہ گئی ہوئی امت پھر اسی در پہ آئی, اور قدرت نے بھی کیا ناک رگڑی ہے اس کی. قدرت نے بھی کیا بدلہ لیا ہے کہ تم گئے تھے اس دروازے کو چھوڑ کے, تو نہ صحیح تم کو اسی دروازے پہ لائیں گے. کل علی کہہ رہے تھے کہ میں امام ہوں اور تم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, آج تم کہو گے کہ آپ ہمارے امام ہو, آپ ہمارے امام ہو. اور آج امت کہہ رہی ہے آپ ہمارے امام ہیں. آج علی کہہ رہے ہیں نہیں, جاؤ بنا لو, پھر میں تمہارا امام نہیں ہوں, جاؤ بنا لو, جیسے پہلے بنایا پھر بنا لو. اور عزیزان محترم, خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اس پورے منظر کو ایک خطبے کی صورت میں پیش کیا ہے, جس خطبے کو خطبہ شقشقیہ کہتے ہیں. اسی دوسرے خطبے میں مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ حالت یہ تھی کہ لوگ ہجوم کیے ہوئے تھے, حسنین دبے جا رہے تھے, میری ابا کے دامن پھٹے جا رہے تھے. مجھے خوف ہوا کہ کہیں لوگ آپس ہی میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگیں. کہ جب مولا نے قبول نہیں کیا اور لوگوں کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا, تو مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں آپس ہی میں لوگ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگیں. لہٰذا میں نے ہاتھ بڑھایا, لیکن اسی شرط کے اوپر جو پہلے شرط رکھی تھی کہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا, باقی تیسری کسی چیز کو میں نہیں جانتا. اور آج امت نے قبول کیا, تسلیم کیا کہ جی مولا فرمائیے, ہاتھ بڑھائیے, اور آپ ہی کی شرط کے اوپر ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار رہیں. اور مولا کی شرط کے اوپر مولا کی بیعت ہوئی. اب جب بیعت ہو گئی تھی تو امیر المومنین نے حکومت بننے کے بعد, اس خلافت ملنے کے بعد, ظاہر سی بات ہے کہ جو سینٹرل میں حکومت ہوتی ہے اس کو پورا اختیار ہوتا ہے گورنر منتقل کرنے کا, گورنر بدلنے کا, گورنر رکھنے کا, گورنر بنانے کا, گورنر ہٹانے کا. یہ کوئی اسٹیٹ گورنمنٹ کا مسئلہ تھوڑے, یہ تو سینٹرل کی ذمہ داری ہے کہ گورنر کون ہوگا. آپ یہاں وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہو لیکن گورنر نہیں بنا سکتے. گورنر کہاں سے بن کے آئے گا؟ سینٹرل سے. امیر المومنین کی حکومت ہے, امیر المومنین نے جتنے بھی کرپٹڈ گورنر تھے سب کو ہٹانا شروع کیا, اور ان میں یہ سر فہرست تھے. شام یہ سر فہرست تھے. لہذا مولا نے خط ان کو بھی لکھا کہ بس آپ کی مدت تمام ہو گئی اور میں آپ کو برخاست کر رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا کہ برخاست ہونے سے یعنی ہٹنے سے انکار کر دیا, انکار کر دیا. اب یہاں کے اوپر بھی واقعاً یعنی افسوس ہوتا ہے اس امت مسلمہ کے اوپر. میں نے کہا کہ پہلے کو نہیں مانتے, کہا باغی ہو, باغی. ہم نے کہا دوسرے کو نہیں مانتے, کہا باغی. ہم نے کہا تیسرے کو نہیں مانتے, کہا باغی. ہم نے کہا کوئی چوتھے کو نہیں مانتے, کہا اللہ راضی. یعنی اب آپ ملاحظہ فرمائیں, نہیں ہمیں لگتا ذہن آپ کے پہنچے نہیں شاید آپ کے. بھائی پہلے کو آج ہمارے اوپر یہی تو الزام لگتا ہے کہ کیونکہ آپ پہلے کو نہیں مانتے ہو لہذا باغی ہو. بھائی کافر کا مطلب کیا ہے؟
ان کے ہاتھ کا کھانا پینا نجیس ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسلام سے تم خارج ہو، باغی ہو. پہلے کو نہیں مانا تو کہا باغی ہو، دوسرے کو نہیں مانا کہا باغی ہو، تیسرے کو نہیں مانا کہا باغی ہو. جو چوتھے کو نہیں مان رہا ہے تو معیار تو یہی رہنا چاہیے نا بھائی، معیار تو یہی ہونا چاہیے نا. اگر پہلے کو نہ ماننے والا باغی، دوسرے کو نہ ماننے والا باغی، تیسرے کو نہ ماننے والا باغی، تو چوتھے کو نہ ماننے والا اور پھر اس کے مقابلے میں آ جانے والا، اس کے مقابلے میں آ جانے والا. تو ہم نے کہا جب پہلے کو نہیں مانا کہا باغی، دوسرے کو نہیں مانا کہا باغی، تیسرے کو، ہم چوتھے کو نہیں مانتے. کہا نہیں صاحب اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہے اس سے، وہ ان کا اجتہاد تھا. تو بس ہم یہی کہتے ہیں اگر وہ ان کا اجتہاد تو یہ ہمارا اجتہاد ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. پہلا دور قبول نہیں کیا، کہا کہ اللہ راضی. دوسرا دور قبول نہیں کیا، اللہ باقی ہے یہ. تیسرا دور کا باقی. چوتھے کو نہیں مانا، نہ ماننا تو دور کی بات، مقابلے پہ آ رہے ہیں. اور یہ صاحب اللہ راضی ہے ان سے، رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ، اللہ راضی ہے. تو معیار تو ایک ہی ہونا چاہیے. اگر یہ ادھر نہ کسی کو نہ ماننے والا باغی تو یہ بھی باغی. لیکن امت نے کہا نہیں وہ باغی نہیں، اللہ ان سے راضی ہے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس امت کے باغی نہ ماننے کے نتیجے میں نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب تخت خلافت پر بیٹھے رہے، اسی کے نتیجے میں پوری جنگ جمل اور جنگ صفین، جنگ جمل بھی انہی کی شرارت سے اور انہی کی سازش سے، اور جنگ صفین میں تو بالکل سامنے ہی تھے اور بالکل مقابل ہی پہ تھے. تو کہیں سے کوئی دھگا چھپا تھا ہی نہیں. جنگ صفین میں جو خود مولا امیر المومنین کے لشکر میں کچھ افراد ایسے تھے کہ تھے تو مولا کے لشکر میں، لیکن خود مولا کی معرفت نہیں تھی ان کو، خود مولا کی معرفت نہیں تھی. لہٰذا عزیزو، شیعہ ہونا کمال نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے، امام حسین کا چاہنے والے ہیں. اگر خالی ہم نے یہ کہا کہ ہم مولا کے ماننے والے ہیں اور امام حسین کے ماننے والے ہیں اور ہم کو امام حسین کی معرفت نہ ہوئی اور مولا علی کی معرفت نہ ہوئی، تو کوئی بھی ہوا کا جھونکا ہم کو ادھر سے ادھر پھینک دے گا، جیسے خوارج کو پھینک دیا، جیسے خوارج کو پھینک دیا. خوارج خود مولا علی کے لشکر میں تھے، لیکن کیونکہ مولا علی کی معرفت نہیں تھی، مولا علی کی معرفت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر کہاں سے کہاں چلے گئے، بہک گئے، گمراہ ہو گئے، خود مولا کے مقابلے میں آ گئے. لہذا معرفت بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے تو اللہ کی معرفت بھی ہونا چاہیے. اگر ہم نے رسول اللہ کو آخری رسول تسلیم کیا ہے تو اللہ کے آخری رسول کی معرفت بھی ہونی چاہیے. اگر ہم نے ائمہ اطہار علیہ السلام کو اپنا امام مانا ہے تو ان ائمہ اطہار کی معرفت بھی ہونی چاہیے. معرفت بہت ضروری ہے. اب جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اسی خوارج کے الگ ہونے کے بعد انہی خوارج اور حاکم شام کی سازش کے نتیجے میں 40 ہجری کو امیر المومنین کے فرق مبارک پہ ضربت لگی. امیر المومنین کی شہادت کے بعد اب امام حسن نے، یہ جو امیر المومنین کو خلیفہ مان رہے تھے ان سب نے امام حسن کی بیعت کی. لیکن کتنے دن؟ صرف 6 مہینے، صرف 6 مہینے. اور ان 6 مہینوں میں حاکم شام نے اپنا کام کر دیا. خود امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب لوگوں نے آ کے کہا کہ وہ تو بڑا ذہین ہے اور بڑا ہوشیار ہے اور بڑا عقل مند ہے، امام نے فرمایا اس کو عقل مندی نہیں کہتے ہیں، اس کو ذہانت اور ہوشیاری نہیں کہتے، تلکن نکرہ تلکن شیطانہ، یہ مکاری ہے، یہ دھوکہ دھڑی ہے، جس کو تم عقل سمجھ رہے ہو یہ عقل نہیں ہے. تو لہذا اسی مکاری کے بنیاد پر اس نے کیا کیا؟ امام حسن کے لشکر میں پھوٹ ڈلوا دی
امام حسن کے سامنے ایک پلین کاغذ بھیج دیا. امام حسن نے شرطوں کو لکھ کے بھیجا. کوفے میں آنے کے بعد ان کا انکار کر دیا اور اس صلح نامے کو پھاڑ کے پھینک دیا, اور پھر مطلق العنان پوری امت کا خلیفہ بن کے بیٹھ گیا. اور سارے مسلمانوں نے قبول بھی کر لیا, سارے مسلمانوں نے قبول بھی کر لیا. اور امام حسن پورے قبیلے کو, پورے بنی ہاشم کو لے کے کوفے سے پھر مدینہ تشریف لے آئے. اور اب پوری مملکت اسلامیہ پر حاکم شام کا قبضہ اور اختیار ہے. یہ جو صلح نامہ ہوا تھا, اس صلح نامے میں ایک شرط تھی, 10 شرطیں تھیں. ان 10 شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو نامنیٹ نہیں کرے گا, کسی کو بھی اپنا وارث نہیں بنائے گا اس خلافت کے لیے. اور یہ جو خلافت اور حکومت ہوگی یہ آل محمد کا حق ہوگی. یہ شرط رکھی تھی امام حسن نے. اب حاکم شام نے کیا کیا؟ حاکم شام نے, کیونکہ پہلے ہی وہ صلح نامہ تو پھاڑ دیا تھا, لہذا اپنی حیات ہی میں, اپنی زندگی ہی میں یزید کے لیے زمین ہموار کرنے لگا اور یزید کے لیے بیعت لینے لگا. بستی بستی جا کے, اور جن بستیوں میں خود نہ پہنچ سکا تو وہاں پر اپنے گورنروں کے ذریعے سے یزید کی بیعت طلب کی گئی. اور پوری امت مسلمہ نے یزید کی بیعت کر لی. یہ اس وقت کی پورے امت مسلمہ, یہ مملکت اسلامی آپ کہاں تک سوچ سکتے ہیں؟ کتنا بڑا تھا ایریا؟ خالی سعودی عرب, خالی عراق, خالی شام نہیں عزیزو. اس وقت کا یعنی جو پوری مملکت تھی جو حاکم شام کے اختیار میں اور اس کے بعد یزید کے اختیار میں آئی, کتنی بڑی حکومت تھی؟ پورا اس وقت کا سعودی عرب, پورا عراق, پورا ایران, پورا یمن, پورا مصر, پورا سیریا, پورا جارڈن, اور یہ جتنے بھی ایمریٹس کے ملک ہیں, یہ سب پورا ایک حکومت ہوتی تھی, ایک حکومت. اور اس پورے کے اوپر حاکم شام کا اختیار تھا, اور سب سے اس نے یزید کی بیعت طلب کر لی, اور سب نے یزید کی بیعت کر لی. میں نے عرض کیا تھا کہ 3 لوگوں سے بیعت طلب نہیں کی تھی. حاکم شام کے انتقال کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو یزید نے تخت کے اوپر بیٹھنے کے بعد اس حکومت کے نشے میں, جوانی کے نشے میں بیعت کا مطالبہ کیا حسین ابن علی سے. ولید کے پاس پیغام بھیجا. ولید مدینے میں جو امام کا مقام تھا, امام کی جو حیثیت تھی, اس سے واقف تھا, لہذا اتنا آسان نہیں تھا ولید کے لیے خود اس پیغام کا پہنچانا اور امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرنا. لہذا جو کیفیت لکھی ہوئی ہے تاریخ میں, تو ولید خود نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے بیعت طلب کر رہا ہوں. اس نے وہ خط جو وہاں سے آیا تو وہ خود کہا کہ آپ اس کو پڑھ لیجئے. یہ ایک طریقے سے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا تھا کہ کیا کروں, میں تو مجبور ہوں, ورنہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیعت کر لیجئے, مجھے حکم ملا ہے آپ خود اس خط کو پڑھ لیجئے. امام نے خط کو پڑھا, اور خط کو پڑھنے کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ اتنے بڑے فیصلے یہ رات کو اور بند کمروں میں نہیں ہوتے ہیں, یہ ہم کل روز روشن مسجد میں لوگوں کے سامنے جو بھی میرا فیصلہ ہوگا سنا دوں گا. اور یہ کہہ کے امام اٹھے. جیسے امام اٹھے, وہ مروان جو پہلو میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ ولید موقع اچھا ہے, اگر چلے گئے تو پھر اب ہاتھ نہیں آئیں گے. اتنا سننا تھا کہ ابھی امام جو 2 قدم آگے گئے تھے کہتے ولٹے, اور جو رحمت للعالمین کا نواسہ ہے, اس رحمت للعالمین کے نواسے نے اس مروان کے گریبان کو پکڑا. اور پوری زندگی میں امام حسین کی یہ کیفیت ہم کو کہیں نہیں دکھی جو دربار ولید میں دکھی ہے. امام حسین نے گریبان پکڑا, اور گریبان پکڑنے کے بعد اس مروان کو زمین پہ چت کیا, اور چت کرنے کے بعد اپنا زانو اس کے سینے پہ رکھا,
اور سینے پہ رکھنے کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا، یا ابن الطلقاء، اے میرے نانا کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولادوں، یا ابن الزرقاء، اے بدکار عورت کے بیٹے۔ یہ ابن الزرقاء کہنا کوئی آسان نہیں تھا دربار میں۔ یا ابن الزرقاء، اے بدکار عورت کے بیٹے۔ جیسے امام کی آواز بلند ہوئی، وہ جو بنی ہاشم کے جوان باہر امام نے روکا تھا جن کو، بس ایک مرتبہ دربار میں قریب تھا کہ مروان کا کام تمام ہو جائے، فوراً امام نے آگے بڑھ کے، نہیں بھیا، نہیں بیٹا، چلو ہم اپنی طرف سے پہل نہیں کرنا چاہتے، آ گئے۔ اب جو امام واپس آئے تو دوسرے یا تیسرے دن مروان سے ملاقات ہوئی۔ پھر یعنی بے غیرتی اور بے حیائی دیکھیے آپ، ظاہر سی بات ہے کہ بے غیرت نہ ہوتا تو یزید کا ساتھی کیوں دیتا۔ دوسرے یا تیسرے دن، عام طور سے ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ رات کو امام ولید کے دربار سے آئے اور صبح ہوتے ہوتے قافلہ روانہ ہو گیا، لیکن تاریخ میں جس طریقے کے حالات دیے ہوئے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس رات کو امام نہیں گئے ہیں۔ جس رات کو ولید کے دربار سے امام آئے ہیں اس رات کو امام نے مدینہ نہیں چھوڑا ہے، وہ 2 دن کے بعد ہو، 3 دن کے بعد ہو، لیکن کیونکہ یہ جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ دوسرے ہی دن اس مروان سے پھر ملاقات ہوئی، ادھر سے امام تشریف لے جا رہے تھے، ادھر سے یہ آ رہا تھا، اور امام کو دیکھ کے ایک مرتبہ اس نے ایک جملہ کہا۔ دیکھیے امام فیصلہ تو وہیں سنا چکے تھے کہ جس وقت اس کے گریبان کو پکڑا تھا، اور امام نے اسی وقت ولید کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، سن لو جو کل میں میسج دینے والا تھا مسجد میں، عوام کے سامنے جو بتانے والا تھا وہ میں ابھی بتا کے جا رہا ہوں، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ سنا چکے امام، یہ اعلان کر چکے۔ اب کیا ہوا، یہ جو سامنے آیا مروان، ادھر سے امام آ رہا ہے، ادھر سے مروان جا رہا ہے، دونوں کا آمنا سامنا ہوا، تو ایک مرتبہ یہ رک کے کہتا ہے کہ فرزند رسول میں کچھ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہو۔ کہا کہ آپ کی بھلائی کی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام کی بھلائی، اور کون؟ مروان۔ اس میں آپ کی آخرت کی بھی بھلائی ہے اور دنیا کی بھی بھلائی ہے۔ جی صاحب، اب ظاہر سی بات ہے جب یہ معرفت ہو تو یزید جیسے ہی کو مانے گا۔ جب معرفت کا یہ حال ہو اور معرفت کی یہ حالت ہو تو وہ یزیدی کو خلیفہ مانے گا۔ تو میں آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ بیعت کر لیجئے، اس میں آپ کی دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی۔ امام نے ایک دوسرا تاریخی جملہ کہا ہے اور واقعاً یہ ثبت ہو گیا تاریخ میں۔ امام نے فرمایا وعلی الاسلام السلام، ایسے اسلام کو دور سے سلام جس کا حاکم یزید ہو۔ ایک صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد پر۔ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے، مجھے ایسا دین نہیں چاہیے۔ تم جاؤ، تم کو پسند ہے، تم کو مبارک ہو یزید کی خلافت اور یہ اسلام، نہ ہم کو یہ اسلام چاہیے اور نہ یہ خلافت چاہیے۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ امام کے سامنے بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اب امام جب نکلنے لگے تو امام نے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں زمانے میں ظلم اور فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ ہر سال محرم میں بہرحال ایک سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ امام کی جو عزا ہو رہی ہے 1400 سالوں سے امام کا غم منایا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ امام حسین کی شہادت کا مقصد یہ عزاداری، یہ مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے آپ ابھی فوراً نتیجہ مت نکال لیجئے گا
پہلے بات پوری ہو جائے پھر آپ نتیجہ نکالیے گا. عزاداری امام حسین کی شہادت کا مقصد نہیں ہے. یہ مجلسیں امام حسین کی شہادت کا مقصد نہیں ہے. یہ ماتم امام حسین کی شہادت کا مقصد نہیں ہے. یہ باقی جتنے بھی رسومات عزا ہیں یہ امام کی اس شہادت کا مقصد نہیں ہے. تو اگر یہ مقصد نہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر یہ مجلسیں مقصد نہیں ہے، یہ ماتم مقصد نہیں ہے، جلوس مقصد نہیں ہے، یہ رسومات عزا مقصد نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. کاش ہماری بات پہنچ جائے آپ کے ذہنوں تک. یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ غم، یہ جلوس، یہ نذر و نیاز، یہ امام حسین کی یاد، یہ 2 مہینے 8 دن کی عزا، یہ اس امام حسین کی شہادت کے مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. ذریعہ ہے تو کیا مطلب؟ یعنی ان کے ذریعے سے اس امام حسین کی شہادت کے مقصد تک پہنچا جائے. تو اگر یہ مقصد نہیں ہے اور یہ ذریعہ ہے تو پھر مقصد کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ مقصد ہم اور آپ بیان کرنے والے کون ہیں؟ مقصد تو وہ بیان کرے گا جس نے تحریک چلائی ہے. مقصد تو وہ بیان کرے جو اس نے قیام کیا ہے. تو میں نے کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کے اس قیام کا مقصد کیا ہے، آپ کی اس تحریک کا مقصد کیا ہے. تو امام نے کہا کہ وہ خط، وہ وصیت نامہ کہ جو ہم نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے. اس خط میں کیا لکھا امام نے؟ یہ وصیت اگرچہ خود جناب محمد حنفیہ کو خطاب کر کے ہے، لیکن صرف محمد حنفیہ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے تمام عزاداروں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام ماتمداروں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام امام حسین کے عاشقوں اور محبوں کے لیے ہے. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں زمانے میں ظلم اور فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. میں نے ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لاؤں اور برائیوں سے نکالوں، اور اس راہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کے اوپر عمل کروں کہ جس طریقے سے میرا نانا پوری زندگی اچھائیوں کی طرف لاتا رہا، برائیوں سے نکالتا رہا، جس طریقے سے میرا بابا پوری زندگی اچھائیوں کی طرف لاتا رہا، برائیوں سے روکتا رہا، اسی طریقے سے میں نے بھی ارادہ کیا. تو اگر امام کا یہ مقصد تھا تو پھر اب ان مجلسوں کا مقصد کیا ہوا؟ جو امام کے قیام کا مقصد تھا، جو امام کی تحریک کا مقصد تھا، یعنی اب ان مجلسوں کا مقصد، اس عزائے سید الشہداء کا مقصد، ان تمام 2 مہینے 8 دن کی عزا اور صف عزا کا مقصد لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لانا، اور جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان سے نکالنا، چاہے وہ عقیدے کی خرابی اور برائی ہو اور چاہے عمل کی خرابی اور برائی ہو، چاہے وہ عقیدے کی خرابی اور برائی ہو اور چاہے عمل کی خرابی اور برائی ہو. امام حسین کی شہادت کا مقصد برائیوں سے نکالنا. اگر کوئی عقیدے کے لحاظ سے برا ہے تو اس کو لاؤ، اس کا عقیدہ اچھا بناؤ، اس کو صحیح عقیدے کی تعلیم دو، اس کے سامنے صحیح عقیدہ پیش کرو، ایسا عقیدہ تاکہ واقعاً اس کی معرفت میں اضافہ ہو، اور جیسا اللہ کو پہچاننا چاہیے اور ماننا چاہیے ویسے وہ اللہ کو جانے، پہچانے اور مانے. جیسے رسول اللہ کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے اور ماننا چاہیے، ویسے رسول اللہ کو جانا جائے، پہچانا جائے اور مانا جائے. جیسے امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک ان ائمہ کو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے، ماننا چاہیے، ویسے ان کو جانے، پہچانے اور مانے. جیسے اگر
اعمال میں کہیں انسان دور ہے، خرابی ہے، برائی ہے، تو وہ خرابی اس کے اندر دور کر کے اس کو عمل کی طرف لایا جائے اور عمل کی طرف اس کو رغبت دلائی جائے۔ یہ ہے امام حسین کا قیام، یہ ہے امام حسین کی تحریک، یہ ہے عزائے سید الشہداء۔ اور واقعاً یہ صرف صدقہ ہے عزائے سید الشہداء کا، ورنہ دنیا نے جس طریقے سے اس عزائے سید الشہداء کو اور عزائے سید الشہداء برپا کرنے والوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، آج نام نہ ہوتا، نشان نہ ہوتا، سب ختم ہو گیا ہوتا، لیکن صرف یہ عزائے سید الشہداء کا صدقہ ہے۔ یہ آج تھوڑا بہت جو کچھ بھی ہمارے یہاں دین پایا جا رہا ہے، تھوڑا بہت جو عمل پایا جا رہا ہے، یہ تھوڑی بہت جو عورتوں کے اندر غیرت، حمیت اور حیا و شرم پائی جا رہی ہے، یہ سب کے سب صدقہ ہے حضرت ابا عبداللہ حسین کی قربانی کا۔ اگر یہ قربانی نہ ہوتی اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں اس انداز سے اپنی اور اپنے اصحاب اور انصار اور گود کے پالوں کی قربانی نہ پیش کی ہوتی، تو آج ہم کہاں ہوتے کچھ پتہ نہیں، آج امت کہاں ہوتی کچھ پتہ نہیں۔ وہی اسلام کہ جو ابھی آپ نے داعش کی صورت میں دیکھا ہے، ISI کی صورت میں دیکھا ہے، شاید یہی اسلام ہوتا۔ یہ تو حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ آپ نے فرق کر دیا کہ دیکھو وہ اسلام الگ ہے، یہ اسلام الگ ہے، وہ اسلام الگ ہے، یہ اسلام الگ ہے۔ تو عزیزان محترم، کربلا بس میں نے تمام کیا، پورا واقعہ کربلا دو حصوں میں ہے، دو حصوں میں ہے۔ ایک حصہ عصر عاشور سے پہلے والا ہے اور ایک حصہ عصر عاشور کے بعد والا ہے۔ یہ جو عصر عاشور سے پہلے والا ہے، اس نے اسلام کو بچایا ہے، اس نے دین کو بچایا، اس نے شریعت کو بچایا ہے۔ اور یہ جو عصر عاشور کے بعد والا ہے، اس نے خود اس قیام کو بچایا، اس تحریک کو بچایا ہے۔ کیونکہ یزید نے جو چال چلی تھی، اگر یہ عصر عاشور کے بعد ہمارے چوتھے امام اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم جیسی خواتین کے خطبے نہ ہوتے، تو شاید بنی امیہ اس پہ پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو چکے ہوتے، اس پہ پردہ ڈالنے میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ لیکن یہ ہمارے چوتھے امام اور جناب زینب اور جناب کلثوم کے خطبے ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو ختم نہیں ہونے دیا، اس واقعے کو ختم نہیں ہونے دیا۔ تو امام حسین نے دین کو زندہ رکھا اور امام حسین کے اہل حرم نے خود امام حسین کو زندہ رکھا، امام حسین کو زندہ رکھا۔ اور یہ جو واقعہ کربلا ہم تک پہنچا ہے، یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، یہ جو عصر عاشور کے بعد کی قربانی ہے۔ اور یہ امتحان بڑا سخت تھا، یہ جو کربلا میں عصر عاشور سے پہلے والا امتحان ہے اور جو عصر عاشور کے بعد والا امتحان ہے، یہ جو عصر عاشور سے پہلے والا امتحان ہے، یہ خاندانی روایات کے مطابق تھا۔ ہمیشہ انہوں نے قربانی دی ہے، ہمیشہ فداکاری سے کام لیا ہے، ہمیشہ یہ دوسروں کے لیے بھوکے رہے ہیں، فاقے سے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو عصر عاشور کے بعد والا امتحان تھا، یہ خاندانی روایات کے خلاف تھا۔ جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو، جن کی ماں کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو، آج اسی کی بہو اور بیٹیاں اس عالم میں کربلا سے لے جائی جا رہی ہیں کہ ان کے سر پہ چادر نہیں ہے، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، آگے آگے منادی ندا دے رہا ہے، کوفہ و شام والو آؤ، اور اہل حرم کا تماشا دیکھو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں، کربلا کے بعد اس قافلے کو سب سے پہلے کوفے لایا گیا ہے۔ کہتے ہیں کوفے میں جب یہ قافلہ آیا ہے تو ابن زیاد کی طرف سے پورے کوفے میں منادی کرائی گئی تھی، اے کوفے والو، ایک باغی نے معاذ اللہ بغاوت کی تھی، خارجی نے خروج کیا تھا، اسے قتل کر کے اس کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے تماشا دیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں گلیوں میں مرد تھے اور گھروں کی چھتوں کے اوپر عورتیں تھیں،
اور قافلے کو اس عالم میں کوفے میں لایا گیا ہے کہ آگے آگے نیزوں کے اوپر شہداء کے سر، ان کے پیچھے ہمارا چوتھا امام، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر میں لنگر، اور ان کے پیچھے یہ بیبیاں تھیں، 1 رسن اور 12 گلے، اور ان بیبیوں کو لا کے دربار ابن زیاد کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ کہتے پورا میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا ہے، چوتھے امام سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، لوگ شور مچا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ اسی درمیان ایک مرتبہ چوتھے امام نے اشارہ کیا۔ اب جو اشارہ کیا تو لوگوں کی آوازیں ان کے گلوں میں رہ گئیں، یہاں تک کہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں پڑی ہوئی تھیں ان کی بھی آوازیں امام کا حکم پاتے ہوئے بند ہو گئیں۔ اب جب پورے ماحول میں ایک سناٹا سا چھایا تو کہتے ہیں چوتھے امام نے ایک مرتبہ اشارہ کیا اور ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی جناب زینب کا خطبہ شروع ہوا ہے تو انہی تماشائیوں میں ایک مولا علی کا صحابی بھی تھا، انہی تماشائیوں میں ایک مولا علی کا صحابی بھی تھا جس کی ایک آنکھ جنگ صفین میں، دوسری آنکھ جنگ جمل میں شہید ہو گئی تھی۔ یہ نابینا صحابی یہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آیا تھا، یہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے انہی مجمع میں کھڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی جناب زینب نے خطبہ دینا شروع کیا یہ مولا کا صحابی کہتا ہے بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ بیٹی کا قیامت آ گئی؟ کہا بابا کیا ہوا؟ کہا یہ تو میرا مولا بول رہا ہے۔ کہا نہیں بابا، یہ کچھ قیدی ہیں یہاں کے اوپر، کچھ شہداء کے کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں کے اوپر بلند ہیں، کچھ بیبیاں ہیں کہ جو رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں۔ کہا بیٹی اس قافلے کے قافلہ سالار کے پاس مجھے لے چلو۔ کہتے بیٹی نے سہارا دیا اور بیٹی سہارا دے کے انہیں چوتھے امام کے پاس لا کے کھڑا کر دیا۔ تاریخ نے اس صحابی کا نام عبداللہ ابن عفیف لکھا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی عبداللہ ابن عفیف چوتھے امام کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ کہاں کے قیدی ہو؟ پر اتنا پوچھنا تھا کہ چوتھے امام نے آہستہ سے سر اٹھایا، عبداللہ تم بھی میرا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے؟ عبداللہ کیا تم بھی میرا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے؟ عبداللہ کیا تم کو پتہ نہیں ہے کربلا میں میرا بھرا گھر مارا گیا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، میرے چچا کے شانے قلم کر دیے گئے، میرے بھیا کے سینے میں برچی کا پھل لگایا گیا، میرے 6 مہینے کے بھیا کے گلے پہ تیر مارا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد ہم کو اسیر کر کے آج کوفے لایا گیا ہے۔ کہتے کہ عبداللہ ابن عفیف برداشت نہ کر سکے، کہتے بیٹی ذرا تلوار تو لاؤ۔ ایک مرتبہ بیٹی نے تلوار دی، کہا بیٹی بتاتی رہنا دشمن کدھر ہے۔ کہتی بیٹی بتاتی جا رہی تھی، عبداللہ حملہ کرتے جا رہے تھے، عبداللہ حملہ کرتے کرتے یہاں تک کہ عبداللہ ابن عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گئے۔ کہتے قریب تھا کہ ابن زیاد کے اوپر تلوار اٹھائے کہ اسی درمیان ایک ملعون نے ایسا وار کیا، عبداللہ ابن عفیف کے دونوں شان قلم ہو گئے۔ بس جیسے ہی شان قلم ہوئے ایک ملعون نے تیر مارا، تیر پیشانی پہ لگا، عبداللہ ابن عفیف زمین پہ گرے۔ ایک ملعون اور آگے بڑھا، عزادار و خنجر چلایا، سر کو تن سے جدا کر دیا۔ میں کہوں گا اے عبداللہ تمہاری تو آنکھیں بھی نہ تھی، پھر بھی تم اس منظر کو دیکھ نہ سکے، ان حالات کو برداشت نہ کر سکے۔ ارے کوئی ہمارے چوتھے امام سے پوچھے کہ کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام، شاید یہی تو وجہ ہے کہ جب کسی نے چوتھے امام سے پوچھا ہے آقا یہ شام کے راستے میں آپ کا سر کیوں جھکا ہوا تھا، کیا طوق بھاری تھا؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ ارے طوق تو بھاری تھا ہی، لیکن میں کیسے سر اٹھاتا؟ ارے جب بھی سر اٹھاتا تھا باپ کا سر نوکے نیزہ پر دکھتا تھا، پیچھے مڑتا تھا، میری ماں اور بہنیں اس عالم میں دکھتی تھی کہ سر پہ چادر نہیں، ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے، میرا سر پھر شرم سے جھک جاتا تھا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہ ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ذکر کے واسطے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی آباد ہیں، معبود ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، تمام عزا خانوں کی حفاظت فرما، مولا کے حرم کی حفاظت فرما، مولا کے زائرین کی حفاظت فرما۔ اس سال اور ہر سال مولا کی زیارت نصیب فرما، دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ آج جس طریقے کے پورے مڈل ایسٹ میں حالات پیدا ہوئے ہیں، معبود ان حالات میں خصوصی طور پر ان تمام مومنین کی حفاظت فرما، ان تمام دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع، کافروں اور منافقوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما۔ اس امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کو ان تمام رضامندگان اسلام، سپاہیان اسلام جو مختلف محاذوں کے اوپر ان دشمنان اسلام سے نبرد آزما ہیں، ان کو قوت، طاقت اور غلبہ عطا فرما۔ بار الہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ ہم سب کی آخرت بخیر فرما، آخرت میں حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ وارث عزا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بازار میں سیدانی آئی اور چادر کی جگہ خاک سفر بالوں پہ لائی۔ آنا گاہ جب غازی کی نظر کلثوم تک آئی اور سر خاک پر عباس نے نیزے سے گرایا۔ ہر ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوک نیزہ پہ ٹھہر نہیں عباس کا سر۔ ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوک نیزہ پہ نہیں عباس کا سر۔ ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوک نیزہ پہ ٹھہر نہیں عباس کا سر۔ ایک غیور وفادار پہ سب اور ستم کیا ہوگا، جس کی چادر کا محافظ تھا وہی آج ہوئی بے پردہ۔ شام والوں اسی احساس سے دوران سفر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس کا سر۔ ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس۔
گر گئی راہ میں ناکے سے سکینہ تو یہ زینب نے کہا ایک چچا اور بھتیجی کی محبت تو ذرا دیکھ زدا پشت ناکا پہ سنبھلتی نہیں شے کی دختر نوکے نیزہ پہ ٹہر ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوکے نیزہ پہ ٹہرتا نہیں باز کا سر شام کے لوگ تماشائی بنے اور تماشا سادہ بے وطن اور کھلے سر راہ کرے نا سادات خون آنکھوں سے بہاتے ہیں شہ جن و بشر نوکے نیزہ پہ ٹہر باز کا سر ڈر ہے کلثوم چشم شجاعت سے بہنے لگے اس وقت لہو کے دارے چشم سجاد سے بہنے لگے اس وقت لہو کے دارے جبکہ معصوم سکینہ کو ستمگر نے تماچے مارے لاشا ساحل پہ تڑپتا ہے ادھر اور ادھر نوکے نیزہ پہ ٹہرتا نہیں باز کا سر ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑتا ہے نظر نوکے نیزہ پہ ٹہرتا نہیں باز کا سر ڈر ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑتا ہے نظر نوکے نیزہ پہ ٹہرتا نہیں باز کا سر سات سادات کے شہزادی یہ کون ہے نے سفر کرتی رہی سات سادات کے شہزادی کونین سفر کرتی رہی نوحہ کرتے ہیں نبی خاک اڑاتے ہیں حسن اور علی ہائے کیا وقت ہے روتے ہیں سینہ پر سرور نوکے نیزہ پہ ٹہرتا نہیں عباس کا سر در ہے کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑے نظر نہیں عباس کا کبھی لیلا کبھی فروا کبھی کلثوم کہے واویلا کبھی لیلا کبھی فروا کبھی کلثوم کہے واویلا چہرہ بالوں سے چھپاتے ہوئے زینب نے یہی رو کے کہا اما فضا ذرا دیکھو تو یہ غم کا منظر رو کے نیزہ پہ ٹہرتا نہیں عباس کا سر ڈر کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑتا ہے نظر رو کے نیزہ پہ ٹہرتا نہیں عباس کا سر یا حسین عباس آتے ہیں عباس آتے ہیں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں تیروں پہ تیر نیزوں پہ نیزے چلاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں کیا وقت پر گیا ہے محمد کی آل پر کیا وقت پر گیا ہے محمد کی آل پر چادر نہیں ہے بالوں سے منہ کو چھپاتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس آتے ہیں ہلچل ہے فوج شام میں عباس
اصغر کو ماں چھپاتی ہے جھک جھک کے گود میں، خیموں کو توڑ کے جب تیر آتے ہیں، دل پانی پانی ہوتا ہے بچوں کا پیاس سے، سوکھی زبان ہونٹوں پہ اصغر پھراتے ہیں، گھوڑے دوڑائے شام سے لشکر جو آتے ہیں، کم عمر بچے خیموں میں گھبرائے جاتے ہیں، دنیا کو دے دیا ہے سبق یہ حسین نے، راہ خدا میں اس طرح سر کو کٹاتے ہیں، یا حسین بازار عابد بیمار، شام کا 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 بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی توق گرا باز، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بھولے گا نہ وہ منظر نیزے پہ سرے سرور، بے مخنا وہ بے چادر بلوے میں پھوپھی مادر، اور مجمع کفار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی، بازار کی زیبائی کوٹھوں پہ تماشائی، آدھا کی صدا رائی اور عالم تنہائی، وہ بے کس و لاچار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، دربار میں سب عریاں آتے ہیں حرم گریا، دربار میں سب عریاں آتے ہیں حرم گریا، اٹھنے لگا ایک طوفان محشر کا سائے ساما، جنبش میں ہے دربار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، بھوپائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر، بھوپائی تو گھبرا کر بچی نے کہا رو کر، اس دشت میں ہے جو سر وہ تو ہے سر سرور، کیسے کروں دیدار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑی توق گرا باز، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد
कुछ उम्र से फरमा दो गर्दन मेरी खुलवा दो, कुछ उम्र से फरमा दो गर्दन मेरी खुलवा, सर बाबा का दिलवा दो या उसको ये समझा दो, मारे न सितमगार आबिद बीमार। सर जाके उठाऊं मैं या पास बुलाऊं मैं, सर जाके उठाऊं मैं या पास बुलाऊं मैं, रुदाद सुनाऊं मैं सीने से लगाऊं मैं, देखे बड़ा दरबार आबिद बीमार। शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। हाकिम ने ये सुन पाया तो और सितम ढाया, हाकिम ने ये सुन पाया तो और सितम ढाया, सरपोश को सरकाया और बच्ची को दिखलाया, चिल्लाई वो एक बार आबिद बीमार। शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। कहने लगी फिर रोकर प्यारी है अगर दुख्तर, कहने लगी फिर रोकर प्यारी है अगर दुख्तर, आ जाइए हाथों पर सब देख लिए मंजर, उल्फत का हो इजहार आबिद बीमार। शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। दुख्तर की सदा सुनकर फिर तश्त तिला से सर, दुख्तर की सदा सुनकर फिर तश्त तिला से सर, गोदी में गया उठकर नादान ने लिपटा कर, सर पर रखे रुखसार आबिद बीमार। शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। जब बाबा का सर पाया दिल बच्ची का भर आया, जब बाबा का सर पाया दिल बच्ची का भर आया, हर जुल्म को दोहराया लोगों ने जो सुन पाया, आंखें हुई खुमार आबिद बीमार। शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार। जिंदा में अनी से गम करते हैं हरम मातम, जिंदा में अनी से गम करते हैं हरम मातम, माँ पूछती है पैहम क्यों आँख है ये पुरनम, क्या मर गए दिलदार आबिद बीमार। शाम का बाजार आबिद बीमार, शाम का बाजार आबिद बीमार।